الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نہایتی قابل قدر علماء اکرام اور اس مجلس کے صدر حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب دامت فیوزہم العالیہ اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جید اور ممتاز علماء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس کانفرنس میں اسے 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ختم نبوت کانفرنس یہاں ہے برمنگھم میں، اور اس طرح گلاسگو، کارڈف، یارکشائر میں ہوئی۔ ان تمام کانفرنسوں کا بنیادی مقصد آپ حضرات کے سامنے علماء نے بیان کر دیا کہ ان کانفرنسوں کے ذریعے سے ختم نبوت کا پیغام اپنے نوجوان نسل تک اور اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک پہنچانا ہے۔ اس لیے کہ ختم نبوت پہ ڈاکہ زن رات دن یہاں محنت کر رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کو ورغلا کر، دھوکہ دے کر، چیٹنگ کر کے اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس راستے کو روکیں، اور علماء الحمدللہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ علماء دور دراز سے آ کر ختم نبوت کے عنوان سے مختلف شہروں میں کانفرنسیں کر رہے ہیں، اور یہ کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ اب آئندہ اتوار کو انشاءاللہ برمنگھم سینٹرل جامع مسجد میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام سالانہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ اس کانفرنس سے پہلے جمعہ ہے، اس جمعے میں علماء کرام سے، جمعیت علماء برطانیہ کے علماء سے اور دیگر تمام اہل سنت والجماعت کے علماء سے میں اپیل اور درخواست کرتا ہوں کہ ہر شہر کے اندر، ہر مسجد کے اندر، ہر گلی کی مسجد کے اندر ختم نبوت کانفرنس ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ کہ جمعے کا امام اور خطیب اس خطبے کو عربی، اردو، انگلش میں ختم نبوت کے عنوان سے بیان کرے۔ آپ کا یہ خطبہ، آپ کا یہ بیان انشاءاللہ کئی ایک لوگوں کے ایمان کے بچانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس لیے آئندہ جمعہ آپ سب حضرات کوشش کریں، علماء اکرام خطبہ جو ہے عربی میں بھی، انگلش میں بھی اور اردو کے اندر بھی، اپنی تینوں زبانوں کے اندر یہ ختم نبوت کے موضوع پر ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم جس طرح خطبہ جمعیت علماء برطانیہ کے اس سے بھیجتے ہیں تمام علماء کو، اور وہ خطبہ انشاءاللہ ختم نبوت کے بھی آپ کو بھیج دیا جائے گا، تو آپ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، یہاں عرب لوگ بھی رہتے ہیں بہت سارے، ان بیچاروں کو بعض ایسے ممالک سے آئے ہوئے ہیں جن کو یہ ختم نبوت کے بارے میں معلوم ہی نہیں۔ لوگ ان کو مرزائی دھوکہ دے کر اپنی کانفرنسوں میں، اپنے پروگراموں میں لے جاتے ہیں، لیکن آپ کا ایک جمعے کا خطبہ ان کے ایمان کے بچانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس لیے میری ایک تو درخواست آپ سے یہ ہے۔ دوسری درخواست، اس کے بعد جمعیت علماء برطانیہ کے زیر اہتمام سالانہ توحید و سنت کانفرنس ویکفیلڈ سینٹرل جامع مسجد کے اندر ہو رہی ہے۔ آپ سب حضرات کو میں اس میں دعوت دینے کے لیے بھی آیا ہوں کہ آپ سب حضرات علماء کرام اور آپ سب اس میں تشریف لائیں۔ اس سے پہلے والا جمعہ بھی توحید و سنت کی اہمیت اور فضیلت کو پورے ہر ممبر اور محراب سے اس کی صدائیں گونجیں، تاکہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی عقیدت، اس کا اظہار ہو، اور انشاءاللہ آپ اس کے فوائد بھی دیکھیں گے، کتنا فائدہ آپ انسانیت کو پہنچائیں گے۔ آخری جو بات ہے میں عوام سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب حضرات ان علماء کرام پہ اعتماد کریں اور ان سے پوچھیں، جب کبھی پھنسیں ان علماء کرام کے قریب آئیں، گوگل کے قریب مت جائیں،
اللہ رب العالمین نے آپ کو گائیڈ کیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھا کرو اگر تمہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، دین کا معاملہ، عقیدے کا معاملہ، کوئی بات سمجھ نہیں آتی، ان علماء کرام کے قریب آئیے، ان سے پوچھئے۔ اس وقت باطل قوتیں علماء کرام کی دستار کو، علماء کرام کی پگڑی کو، علماء کرام کی عزت کو اس کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ بنیادی مقصد عقیدہ ہے، بنیادی مقصد ختم نبوت کے پہرے دار ہیں، جو پاکستان کے آئین کے رکھوالے اور اس کے محافظ ہیں۔ ان کے اوپر اس وقت پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں علماء کے سرتاج، علماء کے قائد، علماء کے امیر، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس وقت کس طریقے سے نشانے پہ رکھا ہوا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آئین پاکستان کے اندر علماء کرام نے جو جدوجہد کی تھی اور تحفظ ختم نبوت کا آئین آرڈیننس جو بنایا اور وہاں پر جو قانون سازی کی گئی، اس کے تحفظ کے لیے ایک شخص ہے جو سینہ سپر ہو کر ان باطل قوتوں کے سامنے کھڑا ہے، اس کا نام ہے مولانا فضل الرحمان۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ تمہاری یہ چوچلے اور پنجرے میں بند طوطے اور طوطیاں یہ علماء کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی ہیں۔ لیکن عوام، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت علماء کو جو نشانے پہ رکھا ہوا ہے، اس میں اکثریت وہ لوگ ہیں جو منکرین ختم نبوت ہیں، اس لیے کہ علماء اللہ کے پیغمبر بتا کے دنیا سے جا چکے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ نام ہمارا عقیدہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے۔ There is no prophet after the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، last and final prophet محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ اللہ کے پیغام، اللہ کی کتاب، اللہ کے دین، اللہ کی شریعت، اس کا پیغام انسانیت تک پہنچانا، اس کی ذمہ داری کس ذمہ ہے، کس کے کاندھوں پر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں۔ تو یہ علماء کھڑے ہوئے ہیں، ان کی چادریں، ان کی سر کی دستار، ان کی عزت، ان کی آبروؤں سے کھیلا جا رہا ہے، اور ایسے ایسے طوطیاں اور طوطے میدان میں اتارے جا رہے ہیں، اور ان کے زبانوں سے، ان کی ٹویٹ سے، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، علماء کے شانہ بشانہ کھڑے رہیے۔ انشاءاللہ ان تمام طاغوتی قوتوں اور طاقتوں کی نظریات اور افکار اور ان کی پلاننگیں انشاءاللہ ہباء منصورہ ہو جائیں گی۔ آپ سب علماء پہ اعتماد کیجئے، جب کبھی پروگراموں میں بلائیں، ہر پروگرام کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔